ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور و سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سمجھیں، کسی بھی قوم کی پہچان، اس کی شناخت اس قوم کی ثقافت کے بغیر ادھوری ہے۔ ثقافت ہماری زندگیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو اس کی زبان اور دیگر ثقافتی اقدار سے پہچانا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہی نہیں، بلکہ یہ ثقافت کے اہم بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کے بغیر ثقافتیں ادھوری ہیں۔ زبان ہماری زندگیوں کا وہ اہم حصہ ہے جس میں ایک طرف تو ہم اپنے خیالات دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کی بنیاد پر مختلف قوموں، گروہوں اور قبیلوں کی انفرادی شناخت کو پرکھتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہماری ثقافت زبان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف زبان بھی ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ غرض یہ دونوں آپس میں منسلک ہیں۔ اس وقت دنیا میں کم و بیش 6500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں کچھ زبانیں تو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ چکی ہیں، جبکہ کئی زبانوں کے بولنے والے ہزاروں بلکہ سینکڑوں میں ہیں۔ اور سامعین کرام، شام سخن میں بھی ہماری کوشش کہ اردو ادب کو فروغ دیا جائے تاکہ ہماری ثقافت زندہ رہے۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک بہت ہی خوبصورت سی شام سخن آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آج کی شام اعظم راہی کے نام۔ میں جاگتا رہوں تنہا سفر کی راتوں میں، میں جاگتا رہوں تنہا سفر کی راتوں میں، تھکے بدن کسی خیمے میں لیٹ جائے چاند۔ والد ماجد رؤف خلش کے یہ اشعار جب بھی کہے جائیں گے تو نئی نسل کے سامع کے ذہن کے گوشے میں بے اختیار جو شبیہ ابھر آتی ہے، اسے ادبی دنیا میں اعظم راہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جہاں اعظم راہی کا ذکر ہو وہاں بے ساختہ 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں شہر دکن حیدرآباد کے ادبی افق پر ابھرنے والے رجحان ساز ادبی جریدے پیکر کا تذکرہ ضروری قرار پائے گا، اور پھر پیکر کے حوالے سے جدید لب و لہجے کے ادیب و شاعر کا تذکرہ بالکلیہ ناگزیر امر ہے۔ یہ بات باعث فخر و افتخار ہے کہ اعظم راہی صاحب کو قریبی طور پر نہ صرف رؤف خلش، حسن فرخ و مسعود عابد کے اولین ساتھیوں میں سے ایک، اور پیکر کے مدیر کی حیثیت کے علاوہ ان کی شریک حیات محترمہ ہادیہ شبنم، معروف افسانہ نگار اور صدر شعبہ تاریخ انوار العلوم کالج حیدرآباد کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔
ان کے علاوہ بے شمار ادبی جریدوں اور صحافتی اداروں کے لیے ان کی خدمات کے بطور بھی ایک دنیا ان سے واقف ہے۔ راہی صاحب کی شریک حیات محترمہ ہادیہ شبنم نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے، انہیں یونانی حکمت سے غیر معمولی لگاؤ اور واقفیت ہے۔ دوست احباب میں اس محبت سے ان دواؤں کا پرچار کرتے ہیں کہ کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ ہمدرد لیبارٹریز کے ایجنٹ تو نہیں۔ اعظم راہی نے سن 1958 میں ماہنامہ پیکر کا اجرا کیا تھا۔ ابتدائی میں بدر افسر اور خان معین اور 1962 میں رؤف خلش، ہادیہ شبنم، حسن فرخ اور مسعود عابد اس سے وابستہ ہوئے۔ انہی دنوں ادارہ مصنفین نو کی بنیاد ڈالی گئی اور اس گروپ سے وابستہ معروف ادیب و شعراء میں قابل ذکر مخدوم محی الدین، سلیمان اریب، عاتق شاہ، ایوز سعید، مجتبی حسین، تاج محجور، نور محمد نور، حکیم یوسف حسین خان، احمد جلیس، محمود انصاری، شاہد عظیم، رؤف خلش، غیاث متین، بشر نواز، رفعت صدیقی وغیرہ ہیں۔ جدید لب و لہجے کے مشہور شاعر مسعود عابد اکیلوی نے اپنے ایک مضمون کی ابتدا میں اعظم راہی کے تعارف کا کم ترین لیکن جامع الفاظ میں کچھ یوں نقشہ کھینچا ہے کہ اعظم راہی نام ہے ایک تربیت یافتہ ذہن کا، کشادہ دلی، وسیع النظری کا، اخلاص کا، تدبر اور محبت کا، خوش باشی اور خوش پوشی کا، خوش اسلوبی اور شگفتہ مزاجی کا۔ اس مختصر لیکن پراثر تعارف میں اس کے بعد کی نسل کا فرد اور قریبی واقف کار ہونے کے سبب راقب کی جانب سے اعظم راہی کا تعارف اگر مزید کچھ اور اضافے کا متقاضی ہے تو وہ یہ ہے کہ بچوں سے انتہائی محبت و الفت رکھنے والی اور بطور خاص نسل نو کو ادب و ثقافت کے ذریعے ماضی کے حوالے سے ہر دم ہمہ وقت روشناس کرانے اور آگہی بخشنے والی کوئی شخصیت اگر ہے تو وہ اعظم راہی کی ہے۔ اعظم راہی کی تخلیقات منظر عام پر آ کر قبولیت کی سند حاصل کر چکی ہیں۔ ملبے میں دبا موسم، نثری شاعری سن 1980، انتخاب پیکر، ماہنامہ پیکر کے 20 سالہ اشاعتی ریکارڈ کی چنندہ تخلیقات، بصیرت کا عذاب، افسانوں کا مجموعہ 2013، منظر کا انجماد نثری شاعری 2013، عزیز احمد، فن اور شخصیت، 6 ضخیم جلدیں۔ اعظم راہی فلم و ٹی وی و میڈیا سے بھی دیرینہ وابستگی رکھتے ہیں۔ ہندی اردو فلمیں مثلاً انکوش، یاروں کا یار، اگنی ریکھا اور بندی کے لیے کہانی، اسکرین پلے اور ڈائلاگ لکھنے کے علاوہ بطور معاون قلم کار بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ علاوہ ازیں سن 1958 میں کچھ عرصہ انہوں نے ممبئی اور حیدرآباد سے بیک وقت شائع ہونے والے اردو ہفتہ وار فنکار کے جوائنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے اور ماہنامہ پیکر کے ساتھ ساتھ سیاسی اور ثقافتی 15 روزہ تیشا حیدرآباد کے پبلشر اور چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ ہندوستان اور کینیڈا سے بیک وقت شائع ہونے والے میگزین فراست کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی ذمہ داری بھی 2003 سے 2005 کے درمیان انہیں بحسن خوبی نبھائی ہے۔ سن 1980 سے 84 کے درمیان آندھرا پردیش حکومت کی اردو نصابی کتابوں کے ڈویژن میں بحیثیت سپروائزر بھی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ روزنامہ رہنمائے دکن حیدرآباد کے ہفتواری اشاعتوں کے ایڈیٹر کی ذمہ داری 1995 سے نبھا رہے ہیں۔ اعظم راہی کے ابتدائی شعری مجموعے کلام ملبے میں دبا موسم میں ان کی نثری نظموں کے علاوہ ان کی نثری نظموں کے حوالے سے حسن فرخ کا مضمون بعنوان اعظم راہی، نئی آواز کے عنوان سے رؤف خلش اور یہ شاعری ہے کے عنوان سے عزیز قیسی کے تفصیلی مضامین شامل ہیں، جبکہ دوسرے مجموعے کلام منظر کا انجماد میں اعظم راہی کے فن اور شخصیت پر رؤف خلش کا مضمون بعنوان اعظم راہی اور پیکر زادے کے عنوان سے مسعود عابد کے مضمون کے علاوہ اعظم راہی کی شریک حیات محترمہ ہادیہ شبنم کا اعظم راہی کی رفاقت عنوان سے ایک شخصی خاکہ ابتدائی میں شامل ہے۔ ان تمام مضامین کی تفصیلی مطالعے سے سامع کو یقیناً اعظم راہی کی شخصیت بلکہ ان کی نثری نظموں کے حوالے سے ان کے فن سے متعلق مکمل آگاہی ہو جاتی ہے۔
आज़म राही के दूसरे मजमूए कलाम मंजर का इंजमात, जिनमें अवली तसनीफ मलबे में दबा मौसम की बेशतर तख्लीकात बोझा दोबारा शामिल की गई हैं। तकरीबन नज़्में उनकी मुनफरिद शनाख्त व पहचान के पैमाने पर पूरी उतरती हैं। इस मजमूए को अगर शायरी की सिन्फ नस्री नज़्म के हवाले से आज़म राही की कुलियात नस्र नज़्म का उन्वान दिया जाए तो शायद बेजाना होगा। आज़म राही के इब्तदाई दो शेरी मजमूए जात मलबे में दबा मौसम और मंजर का इंजमात भी शामिल कलाम का तफसीली जायजा लेते हुए किसी हसास कारी को इब्तिदाई में राग़िब व मुतासिर करने वाली अगर कोई तख्लीक उनके यहाँ नजर आएगी तो वो है नज़्म बउनवान आना। माशरे में फैले झूठ, बददियानती और गंदगी के सबब पैदा शुदा मायूसी के अनासिर के बीच एक हसास शख्स की अना किस तरह अपने वजूद को बरकरार रखने के जतन करती है, इसकी मंजर कशी इस मुख्तसर लेकिन पुर असर नज़्म में आपकी समातों की नजर। वो मेरे कान से सुनती है और ना मेरी आँख से देखती है, न मेरे मुंह से बोलती है, फिर भी वो मेरी ही खामोश मेरे साथ चल रही है, धीरे धीरे जल रही है। बदलते वक्त के साथ जिंदगी कितनी अर्जा हो गई है। आज़म राही के यहाँ नज़्म बउनवान सिलसिला कुछ इस तरह से है। मौत की स्याह डोरी अपने गले में डालकर मैं यहाँ आई हूँ, मेरा नाम है जिंदगी। आज़म राही के यहाँ ला इल्मी से इल्म हिकमत के मर्तबे तक पहुँचने वाले मरहलों को जिन अल्फाज में बरता गया है उसे नज़्म बउनवान मुताला में मुलाहिजा किया जा सकता है। मेरे अंदर झांक के देखो, इस कोने से उस कोने तक पोशीदा अदवार है कितने, नादानी से दानाई तक मेरे अंदर जंगालू कुत्बे भी हैं। पढ़ जो सको तो पढ़ लो इनको। खुद गर्जी और माता परस्ती के अहद में अगर एक घर के सरबराह की जो कीमत होती है उसे आज़म राही ने नज़्म बउनवान कीमती सफर में बखूबी बयान किया है। जब घर में औरत आई मैं तकसीम हुआ, जब घर में औरत आई मैं तकसीम हुआ, फिर बच्चे आए और तकसीम हुआ, फिर एक दिन में सिफर बन गया। अब हर तकसीम शुदा अदद के लिए बस इतना ही अहम हूँ कि वक्त पड़ता है तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मेरा सहारा लेते हैं, फिर सिफर कहकर खुद से अलग कर देते हैं। नज़्म मलबे में दबा इंसान की इब्तिदाई और इख्तितामी सतरें भी काबिल गौर है। सामिन कराम, आपकी समातों की नजर। बेकरा मखमली वादियों में सफेद काले सुबक से घोड़े अपाले अपने उड़ा रहे हैं, बदन से निकलते पसीने की मस्त झाग महकाते कदम मिला रहे हैं। हसीन यादों के संदली दर पर नीम वाह है, चमन चमन मेरा हम सफर अब कली कली राजदां है। खिजां के नंगे बदन पर अब एक नई कबा है। आज़म राही के यहाँ माजी और हाल को जिस खूबसूरत अंदाज में बतौर ताज़ियाना इबरत बरता गया है, इसे नज़्म बउनवान कल और आज आपकी समातों की नजर। वो जमाना भी क्या जमाना था जब लोगों के सर सफेद हो जाते थे लेकिन खून सुर्ख ही रहता था। आज सर भी सफेद और खून भी सफेद। नज़्म बउनवान तदब्बुर मनफी हालात में भी मुस्बत अंदाज फिक्र की जानिब रुजू करती है। अपने पैरों में ज़ब्त की जंजीर डालो और जुबान को लगाम दो, सब्र का सहारा लो, हालात के आगे सब्र न डालो, चलते रहो कलम साथ लिए, सरबस्ता राज के परत खुद ब खुद खुलते जाएंगे। आखिर में चलते चलते एक कहानी। इंसान के बारे में कहा जाता है कि वह अशरफुल मखलूकात है।
انسان جیسا دماغ اللہ نے کسی اور زیرو کو نہیں دیا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایسی باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن زندگی کے جبر اور تلخی سے مقابلہ ہو تو بے معنی الفاظ سے یہ باتیں اذیت کے سوا کچھ نہیں دے پاتی، مگر یہ زندہ حقیقت ہے۔ مبین نے افسردگی سے اپنے استاد شاکر حسین سے کہا، جو اسے کچھ کر جانے کا حوصلہ دیا کرتے تھے۔ مبین ایک چھوٹی سی بستی کے چھوٹے سے گھر میں بڑے بڑے سپنوں کے ساتھ جینے والے لوگوں میں سے تھا، جنہیں بچپن میں کسی بڑے نے کہانی سنا دی کہ وہ محنت سے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مبین نے ہوش سنبھالا تو اخبار بیچنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کا حصول جاری رکھا۔ اس کے سر پر اس کے استاد شاکر حسین نے دست شفقت رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ہوٹل میں کھانا دینے والے چھوٹو نے بی اے کی تعلیم حاصل کر لی تھی، لیکن ڈگری لیے مارا پھر رہا تھا۔ اسے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کے لڑکے جو ان پڑھ ہونے کے باوجود کوئی موٹر میکینک تھا تو کوئی کلی، کوئی بس ڈرائیور تھا تو کوئی رکشہ چلانے والا، سب کے سب اسے مذاق سے کہتے، ارے یار مبین، تجھ سے تو ہم اچھے رہے، تیری تعلیم اور ڈگری کسی کام کی نہیں۔ 2 سال تک دھکے کھانے کے باوجود اسے کہیں کام نہ ملا۔ اسے بھی مایوسی نے گھیر لیا تھا۔ اداس دل کے ساتھ جب اپنے استاد کو اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا بتاتا تو وہ اسے تسلی دیتے۔ شاکر حسین نے اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو مبین، اگر فی الحال تمہارے ستارے گردش میں ہیں کوئی بات نہیں، تم چراغ سمیٹے رہو، جب تمہیں روشن کرنے کا موقع ملے گا تو روشنی تمہارا مقدر ہوگی۔ ایک دن تمہارا مستقبل ایسا شاندار ہوگا کہ تمہارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بھی بہت آگے لے جائے گا۔ مبین نے افسردگی سے کہا، سر آپ کو یقین ہے کہ مجھے روشنی کرنے والوں میں جگہ ملے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے چراغ کسی کچرے کے ڈھیر میں۔ نہیں، شاکر حسین نے روتے ہوئے کہا، ایک لفظ اور نہیں، ہماری سوچ ہمارا مقدر بناتی ہے مبین۔ تم اگر تعلیم جاری رکھو، کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ جب تک تمہیں تمہاری خواہش سے مناسبت رکھتا ہوا کام نہ ملے، کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھو۔ مبین نے افسردگی سے کہا کہ میرے سب خاندان والے میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرے پڑھنے لکھنے پر ہنستے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں، پڑھائی پر میں اپنی محنت کا پیسہ ضائع کرنا بے وقوفی ہے۔ شاکر حسین نے مسکرا کر کہا، ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے، تعلیم صرف روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو پیغمبروں کی میراث ہے، اس سے دماغ کو جو قوت ملتی ہے اس کو کیا تم نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ شاکر حسین نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے دیکھو، اگرچہ اسکول میں پڑھانے والا استاد ہوں، تم میرے پاس بی اے کرنے کے بعد بھی مشورے کے لیے آتے ہو۔ پچھلے سال ہی میں نے ایم اے کیا ہے اور آگے ایم فل کر رہا ہوں۔ تم جانتے ہو مبین، میں نے ایم اے بہت مشکل سے کیا ہے۔ جب میرے امتحان ہو رہے تھے تو میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ سب نے کہا ماں کی چارپائی چھوڑ کر امتحان دینے چلا گیا۔ میں نے امتحان بھی دیا اور واپس آ کر ماں کے جنازے کو کندھا بھی دیا۔ شاکر حسین کی آنکھوں میں دیکھ کر مبین نے کہا، سر آپ ابھی بھی اسکول ٹیچر ہی ہیں، ایم اے کرنے کے بعد بھی آپ کو کیا حاصل ہوا؟ شاکر حسین نے مسکرا کر مبین کو دیکھا اور بولے، جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو اس سوال کا جواب دینے کا ہنر ملا ہے مجھے یقین ہے کہ ایک دن معاشی طور پر بھی خوشحالی آئے گی جب میں پی ایچ ڈی کر لوں گا۔ مبین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، سر اس کے لیے تو بہت سارا پیسہ چاہیے ہوگا، وہ کہاں سے لائیں گے؟ شاکر حسین نے اپنے ہونٹ کو کاٹتے ہوئے کہا، میری چھوڑو، تم اگر محنت کرو تو اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہو، پھر آگے پڑھ کر اپنے سارے خاندان کا منہ بھی بند کر سکتے ہو۔ کہنے والے تو کہتے ہیں، اور اس دنیا میں سب سے آسان کام فالتو کی باتیں کرنا ہے۔ مبین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے سر، میں بھی پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، شاید کہ میرے خواب بھی حقیقت بن جائے۔ شاکر حسین نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ مبین ایک نئے جذبے سے اپنے استاد کی باتوں کو ذہن میں لیے گھر آیا۔ کچھ دن بعد اس نے ایم اے کا داخلہ لے لیا۔ وہ ہر وہ کام کر لیتا جو اسے دوسروں کی محتاجی سے بچا سکتا تھا۔ اس کے بہن بھائی حیران ہوتے تھے کہ سارا دن محنت مزدوری کے بعد وہ رات دیر تک پڑھتا رہتا۔ جب اس نے ایم اے میں ٹاپ کیا تو اسے خود یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ وہ ان چند لوگوں میں سے تھا جسے دوسرے ملک جا کر ڈگری کے حصول کا موقع ملتا ہے۔ شاکر حسین کے گھر جب وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر گیا تو بہت بیمار تھے۔ مبین نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، سر اگر آپ مجھے مشورہ نہ دیتے تو میں اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ دیتا۔ میں کبھی بھی پی ایچ ڈی کرنے کا خواب نہیں دیکھتا۔ آپ کے کہنے پر میں نے کافی رقم بھی جمع کی تھی۔ کل میں جا رہا ہوں،
آپ میرے حق میں دعا کرنا۔ شاکر حسین نے مبین کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میری ہر دعا تمہارے ساتھ ہے، میرا ایک کام کرو گے مبین؟ مبین نے کہا، کیوں نہیں سر، آپ بتائیں۔ شاکر حسین نے اپنی کمزوری سے بند ہوتی آنکھوں سے کہا، جب تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ تو کسی نہ کسی کو ضرور خواب دیکھنا سکھانا، اپنے جیسے کسی کو وہ راہ ضرور دکھانے کی کوشش کرنا جو میں نے تمہیں دکھائی ہے۔ مبین نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ دوسروں تک محنت کی عظمت اور تعلیم کی اہمیت کا پیغام ضرور پہنچائے گا۔ دوسرے دن صبح مبین کو پتہ چلا کہ شاکر حسین کا انتقال ہو گیا ہے۔ اپنے ہر دل عزیز استاد کے جنازے کو کندھا دینا اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اسے جو ٹکٹ دیا گیا تھا وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے استاد کا آخری دیدار کیا اور انہیں چھوڑ کر نکل گیا۔ مبین جہاز میں بیٹھا تھا۔ یہ شاکر حسین کے ساتھ گزرے ہوئے اسکول کے دنوں کی یادیں گھیرے ہوئے تھیں۔ نوجوان ٹیچر شاکر حسین نے کلاس ختم ہونے کے بعد مبین کو اپنے پاس بلایا اور اسے 7ویں کلاس میں فرسٹ آنے پر ایک رسالہ دیا۔ مبین کو ان کی حرارت اپنے سر پر محسوس ہوئی۔ انہوں نے حکم دینے کے انداز میں کہا تھا، مبین رسالہ پڑھنا لیکن پڑھائی کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اور نہ جانے کیا کیا باتیں مبین کو اس وقت یاد آ رہی تھی۔ اس کو یہ بھی اچھی طرح سے یاد تھا، مبین کی امی نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میرے 6 بچوں میں سے مبین ہی ہے جس نے پڑھا ہے، اور ہماری تو 7 نسلوں میں سے کوئی باہر نہیں گیا۔ مجھے جو لگتا ہے یہ کوئی معجزہ ہے، یقین ہی نہیں آتا۔ مبین میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا، اور اتنا لائق کہ پڑھائی کے لیے ولایت جا رہا ہے۔ اسے اپنی ماں کا آنسو پوچھنا یاد آیا۔ ساتھ ہی اس کے ساتھ بیٹھے مسافر نے مبین سے پوچھا، خیریت تو ہے، آپ رو رہے ہیں؟ مبین نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے کہا، ہم خوشی اور غم دونوں میں ہی روتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی آنکھیں بند کی اور سر سیٹ پر ٹکا لیا۔ روشن مستقبل اس کا منتظر تھا۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن۔ عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں۔ ہمارا نمبر ہے 99958246۔ پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا۔ ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی۔ ساؤنڈ انجینئر برکت خان۔